ثاقب صاحب، اسپیکر صاحب واپس آ گئے ہیں تو اب یہ ہائیڈ اینڈ سیک ختم ہو گیا ہے. اب کیا تیسری ملاقات اور پھر یہ معاملہ آگے چلے گا؟ ویسے آپ تقریباً ہر بار کہہ چکے ہیں کہ 0+0=0. میں پھر سے اسی بات پہ آغاز کروں گا کہ یہ تو اسپیکر صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، بڑے محترم ہیں ہمارے ایاز صادق صاحب. یہ مذاکرات اٹ سیلف، یہ جو شروع ہوئے ابھی تک کی صورتحال اور بعد کی، اس کا نتیجہ 0 ہی نکلنا ہے. ادھر سے شروع کرتے ہیں. دیکھیے جو امیدیں لگائی گئی تھی نا کہ جی وہ آئیں گے اور وہ آ کے کچھ کریں گے، واجبی سی تھی، اور اسی لیے دل بھی نہیں ٹوٹا کیونکہ پتا تھا پہلے ہی کہ انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے. اسپیکر صاحب نے وہ کہہ دیا ہے جو ہمیں پہلے ہی پتا تھا، پی ٹی آئی کو پہلے سے ہی پتا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ملاقات کرانا میرا نہیں، حکومت کا کام ہے. اس کو کہتے ہیں اسٹیٹنگ دی آبویس. اس کے بعد انہوں نے کہا جی پیغام تو میں نے اسی وقت پہنچا دیا تھا. اس سے مجھے 2 باتوں کا پتہ لگا. پہلی بات کہ اگر بات ہوتی ہے خان صاحب کی یا ادھر سے پی ٹی آئی کی تو وہ کہتے ہیں جی خان سے ملاقات کروائیں، ان سے ہم پوچھیں گے، اس کے بعد لکھ کے دینا ہے کہ زبانی بتانا ہے کہ خط بھیجنا ہے یا پوسٹ کارڈ لکھنا ہے یا ای میل کرنی ہے، وہ بعد میں کریں گے. اس کا مطلب اختیار کوئی نہیں ان کے پاس. ادھر سے میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو اس طرف حکومتی یعنی وہ ٹولہ ہے، ان کا بھی یہ ہے کہ جی وہ حکومت کو پہنچا دیا ہے. بھئی آپ لوگ خود حکومت میں ہیں، کس کو پہنچا دیا ہے، کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ تو اس میں جو باٹم لائن نکلی وہ یہ کہ دونوں طرف کی جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان کے پاس اختیار نام کی کوئی چڑیا موجود نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جس دلدلی زمین میں یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے، یہ مذاکرات اسی دلدلی زمین میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور یہ وہی ہے 0.0 برابر ہے 0 کے. اچھا اب یہ کہ 2 چیزیں ہم انتظار کر سکتے ہیں. اس کو تو چھوڑ دیجئے، ان مذاکرات کو چھوڑ دیجئے. وہ مذاکرات جو ہمیں کہیں اڑتی کو چڑیا بتاتی ہے کہ ہو رہے ہیں، پس پردہ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، ان کا بھی نتیجہ سامنے آ جائے گا. 31 جنوری بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے. لیکن میری گزارش ہے تینوں بڑی پارٹیوں سے، اور یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں، کہ خدا کے لیے آپ آپس کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں. کسی کو مینڈیٹ چاہیے، کسی نے دینا ہے، کسی کو رہائی کرانی ہے، کسی نے رہائی دینی ہے. کوئی کہتا ہے کیسز کم کرو، کوئی کیسز بڑھا رہے ہو. تھوڑا سا عوام کا بھی دیکھیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے 8 فروری سے اب تک، تو اس عوام کی طرف بھی توجہ دیں جن کے ووٹوں سے آپ اسمبلیوں میں اور سینٹ میں اس وقت موجود ہیں. اور ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نجم ثاقب صاحب، بڑے ہی اہم موضوع کے حوالے سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور یہ مسئلہ اگر حل ہوتا ہے تو اس کے بہت سے فوائد ہیں. کتنی ضروری ہے خواتین کی تعلیم، اور یہ 23% بچے جو حکومتی عدد و شمار ہیں، یہ کیوں اسکولوں میں نہیں جا رہے جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس کانفرنس کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو یہ ایک اعزاز اور ملا. ابھی ہم نے SCO کی کانفرنس دیکھی. یہ ایک انٹرنیشنل لیول کی موٹ ہے. پتہ نہیں اس کو سمٹ کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ سمٹ میں تو وزراء اعظم آتے ہیں یا پھر یعنی صدور آتے ہیں. بہرحال کوئی بات نہیں، اس سے یہ موٹ ہو رہی ہے، آج سے شروع ہو گئی. آپ نے بتایا وزیر اعظم صاحب خطاب کر چکے ہیں. ملالہ یوسفزئی صاحبہ جو ہیں وہ کل خطاب کریں گی. یہ وہی ملالہ یوسفزئی ہیں جنہوں نے نوبیل لیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ وہی ملالہ ہیں جن کے سر میں گولی لگتی ہے، اور TTP والے جو ہیں وہ بڑے ناز سے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سارا کام کیا. دیکھیے جو مہمانان گرامی ہیں نا، اس میں آپ نے بتایا کہ 150 کے قریب ڈیلیگیٹس ہیں. اس میں 2-3 اہم لوگ اور بھی ہیں. مثال کے طور پہ اس میں ریپریزنٹیشن ہے آپ کی یونائٹڈ نیشنز کی، یونیسیف بھی اس میں ہے، UNESCO بھی ہے اس میں، اور پھر سب سے بڑھ کے OIC کے جو آپ کے سیکریٹری جنرل ہیں وہ بھی موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اہم میٹنگ ہے. اس کے لیے دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، 44 ممالک سے ریپریزنٹیوز آ رہے ہیں. اچھا اس میں جو ایک دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اس طرح کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں وہ اویئرنیس کریٹ کرتی ہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ کیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا جب یہ تعلیم ختم ہوگی آپ کی کانفرنس تو پاکستان میں بچیوں کی تعلیم کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے، اس کے بعد حکومت وقت اور عوام مل کے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے. یہ تو ہوگی آپ کی عالمی کانفرنس.
اب یہ کہ کچھ تو وجوہات آپ نے بتائی ہیں کہ ہمارے ہاں یعنی جو بچیاں ہیں خاص طور پہ، سب سے پہلی جو مجھے نظر آتی ہے نا وجہ وہ یہ ہے کہ والدین کے پاس، گھر والوں کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ ہم ان بچیوں کی بات نہیں کر رہے جو اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتی ہیں، جن کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ کیا ان کو یہ ہوتا ہے کون سے گرامر سکول میں جانا ہے، بیکن فلانے میں جانا ہے کہ فلانے میں جانا ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ بہت تھوڑی سی ہیں، وہ بہت کم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اور آگے لے کے جائے، کیونکہ ان کے بھی اپنا ایک رول ہے معاشرے میں۔ بات ہو رہی ہے ان بچیوں کی جن کے والدین کے پاس فیس دینے کے واقعی پیسے نہیں ہیں۔ دوسری وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ کے ہاں جو بچیوں کے سکول ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں کو ایجوکیشن کو سمجھا جاتا ہے، ایک معیوب سمجھا جاتا ہے کہ وہاں یعنی لڑکے بھی ہیں تو لڑکیاں بھی جائیں گی، تو جو بچیوں کے سکول ہیں وہ بہت ہی کم ہیں۔ اس پہ ترا یہ ہے کہ جو آپ کی خواتین ٹیچرز ہیں ان کی تعداد بھی کم ہے، اور ان کی جو کوالٹی ہے، مثلا انہوں نے انگریزی پڑھانی ہے تو وہ اردو میں انگریزی پڑھاتی ہیں، تو اس سے یہ کہ آپ کے جو تعلیم کا معیار ہے وہ بھی گرتا ہے۔ پھر آپ کے آتا ہے ایک معاشرے کا پہلو کہ یار اس کو کیا ڈاکٹر بناؤ گے، کیا یہ انجینئر بنے گی، کیا پائلٹ بنے گی، بنانا تو انہیں آلو گوشت ہے، روٹی پکانی ہے نا اس نے شادی کے بعد، اس کی شادی کرو۔ یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سارے بچیاں وہ جو تعلیم حاصل کر سکتی ہیں وہ نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں، مثال کے طور پہ ایک تو آپ نے بتائی نا کہ لمبا سفر کرنا پڑتا ہے، بہت دور دراز سکول ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی سیکیورٹی کے مسائل ہیں، یہ اکیلی جا رہی ہے، پھر اس کے ساتھ کس کو بھیجیں، واپس کیسے لے کے آئیں، وغیرہ وغیرہ۔ جو سب سے بڑھ کے ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ہاں، اور میں پھر سے بتاؤں گا کہ میں ان والدین کی بات کر رہا ہوں جن کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس بچی سے ہم نے کروانا کیا ہے، یہ گھر کے کام کاج کرے۔ اب دیکھیں نا 12 سال کی ہو گئی ہے، اماں کھانا بنا رہی ہے، یہ اماں کی ہیلپ کرے، اس کو سلائی کڑھائی پہ لگا دیتے ہیں۔ وہ جو تصور ہے کہ جی جب یہ لڑکی جائے گی اس گھر سے اور اس کے بعد وہ نئے گھر جائے گی تو اس پہ سگڑ ہونا چاہیے، اس کو فلاں ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اس کو کھانا پکانا آنا چاہیے، سلائی کڑھائی آنی چاہیے، وہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں بڑے لیول پہ، یعنی آپ اگر دیکھ لیں، اگر فرض کریں اس وقت کوئی 1,20,00,000 بچیاں ہیں جو سکولوں سے باہر ہیں یا رکاوٹ آ رہی ہے ان کی ایجوکیشن میں، تو ان میں زیادہ تر آپ کو وہ نظر آئیں گے جن کے والدین یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی بچیوں کے لیے کتنی تعلیم ضروری ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کہ آپ نے جو سوال پوچھا نا کہ اس کا فائدہ کیا ہے یا کیا نقصانات ہیں اس کے، دیکھیے میں باقاعدہ طور پہ تجزیہ کرنے کے بعد فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی بچیاں، اور یاد رہے کہ آپ کی بچیوں کو جن کو تعلیم کی ملتی ہے نا سہولت، وہ لڑکوں سے زیادہ نمبر لے رہی ہیں، وہ لڑکوں سے زیادہ لائق ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کمی نہیں ہے۔ وہ جو ہوتا ہے نا جی لڑکیاں جو ہیں، آپ پچھلے اے لیول کے دیکھ لیجئے، آپ سی ایس ایس کے امتحان دیکھ لیجئے، آپ کسی بھی ایم اے انگلش، ایم اے لٹریچر وغیرہ وغیرہ، ایم اے پولیٹیکل سائنس، وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا لڑکیاں آگے جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب مواقع دینے ہیں، تو حکومت نے بھی یعنی اس میں کچھ اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ 2.4% آپ کی ایجوکیشن پہ آتا ہے جی ڈی پی کا، اور کم از کم 5% تو کریں، والدین کا بھی بنتا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ تجزیہ جب میں کروں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ اگر میری بچیاں 100% پڑھ جاتی ہیں، کم از کم BA تک پڑھ جاتی ہیں، تو آپ کا معاشرہ، آپ کی اکنامکس، آپ کی صورتحال ایک دم سے یوں سمجھیے کہ سی چینج آئے گا۔ کیسے؟ ایک پڑھی لکھی ماں جو ہے نا اسی سے گھرانہ شروع ہوتا ہے۔ پڑھی لکھی ماں گھر میں ہے، وہ بچوں کو پڑھائے گی، بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، اس کو یہ ادراک ہوگا کہ پڑھائی بڑی ضروری ہے۔ ایک ماں پڑھائے گی تو ایک پورا گھر بنے گا، گھر بنے گا تو پورا شہر بنے گا، شہر بنے گا تو پورا ملک جو ہے وہ بنے گا، اور اس طرح سے ایک بچی کو پڑھا کے آپ اپنے پورے معاشرے کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ آپ کو خاص طور پہ یوں سمجھیے کہ رورل ایریا میں نظر آتی ہے، اس میں یہ ہے جی کہ آپ کو وہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم آ گئی نا اگر بچوں کی یا بچیوں کی، تو پھر یہ بچے سوال کریں گے، سردار کے آگے کھڑے ہو کے سوال کریں گے، اور ان کو سوال اچھے
نہیں لگتے. تو معاشرے کے اندر ہی ایک انہیرنٹ پرابلم ہے کہ آپ جو ہے وہ بچوں کو یعنی تعلیم دینے کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ تعلیم حاصل کر لیں تو پھر ان کو ہماری ضرورت نہیں رہے گی. تو اس میں یہ آپ سے عرض کروں گا اس وقت کی آخری بات, اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں, جو مرضی کرنا پڑے آپ کو اس کے لیے ان کو پڑھائیں, کیونکہ ان کی وجہ سے وہ ماں بنیں گی. اور یاد رہے کہ ماں کا زیادہ ہوتا ہے. ذوق آپ نے کبھی سنا ہے چندہ چاچا؟ آپ ہمیشہ سنیں گی چندہ ماموں, کیونکہ ماموں بھائی ہے نا اپنا ماں کا, تو اس نے سکھانا ہے سارا کچھ, اس نے سارا کچھ سکھانا ہے. اپنی بچیوں کو خاص طور پہ اور بیٹوں کو عام طور پہ تعلیم دیجئے, اور جتنی قربانی دینی پڑتی ہے بسم اللہ کیجئے, یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے خاندان کے لیے بھی.